السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے خوشحال رکھے۔ درود پاک کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ایک دوست اپنے دوست کو قرض دیتا ہے، اور بہت بڑا اماؤنٹ تھا، 3000 دینار۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ اس ٹائم پر جب اپنے دوست سے قرض وصول کرنے کے لیے جاتا ہے تو دوسرے دوست نے کہا کہ میں قرض کیسے ادا کروں گا، میرا تو بزنس فلاپ ہو چکا ہے، میں روڈ پہ آ چکا ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ اس دوست نے کہا چلو ایک ٹائم اور تمہیں دیتے ہیں، ایک وقت اور تمہیں دیتے ہیں، تب ادا کر دینا۔ وہ وقت آ گیا، وہ ٹائم آ گیا۔ جب اپنے دوست سے پھر پیسے وصول کرنے کے لیے جاتا ہے تو دوست نے کہا یار ابھی بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں کیسے ادا کروں گا، میں نہیں دے سکتا۔ اب یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی نے جسے پیسے دینے تھے اسے بلایا۔ قاضی نے پوچھا اسے پیسے دینے ہیں؟ اس دوست نے کہا کہ ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو قاضی نے پوچھا دینے ہیں تو دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میرا بزنس فلاپ ہو چکا ہے، میں غریب ہو چکا ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ قاضی نے کہا تو کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے ادا کروں؟ تو قاضی نے فیصلہ سنایا کہ 30 دن ہے تمہارے پاس، 30 دن میں تم اس کے قرض کو ادا کر دو، ورنہ 30 دن کے بعد تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوست گھر آتا ہے، سوچ رہا ہے پیسے تو تھے نہیں کہ کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی بزنس شروع کرے اور اس کا قرض ادا کر دے۔ لیکن درود پاک کی فضیلت، بڑے بڑے علماؤں نے درود پاک کی فضیلت لکھی، اور یہ حدیث پاک بھی پڑھا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، تمام پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، قرض درود پاک پڑھنے سے ان تمام چیزوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے لگا۔ وقت گزر گیا، 27 دن گزر گئے، کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ 28واں دن درود پاک کثرت سے پڑھتا رہا، رات ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ جب 29واں دن ہوا، وہ شخص ویری فریش، اب یہ سوچنے لگا چلو اب تو میرا معاملہ حل ہو گیا، قرض تو ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک سوال اٹھا کہ ایسے ہی تو قرض ادا نہیں کر دے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر جب پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟
جب کوئی نشانی یا کوئی ثبوت مانگ دیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ 29 دن بھی گزر گئے، درود پاک پڑھ رہا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب آنکھیں بند ہوئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں پریشان ہو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے کہا حضور چلا تو جاؤں، لیکن اگر کوئی نشانی مانگ دی، کوئی ثبوت مانگ دیا، کوئی دلیل مانگ دی تو میں کیا پیش کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہہ دینا کہ تم 5000 مرتبہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہو، اور اس وقت تک تم کسی سے کلام نہیں کرتے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے جب تک 5000 کی عدد پوری نہیں ہو جاتی، اور یہ صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب وہ شخص 30واں دن ہے، کورٹ میں پیشی ہے، آخری دن، اب وہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے دربار میں جب پہنچا تو اس نے کہا حضور میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا اچھا کون سا پیغام ہے؟ تو شخص نے کہا حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے پیغام بھیجے ہیں۔ اب وہ عاشق رسول تھا، عاشق رسول ایسا عاشق کہ جیسے ہی نبی پاک کا نام آیا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے نبی نے میرے لیے کیا فرمایا ہے؟ اس شخص نے کہا نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، اور جانے کے بعد تمہارا معاملہ علی بن عیسیٰ وزیر حل فرما دیں گے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، قرض دار ہوں، اور آج آخری تاریخ ہے، آج مجھے کورٹ میں پیشی ہونا ہے، وہ آپ ادا کر دیں، نبی کا حکم ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کیا کوئی ثبوت ہے، کیا کوئی نشانی ہے؟ تو شخص نے کہا خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ ثبوت لے کے آیا ہوں، نشانی لے کے آیا ہوں، دلیل لے کے آیا ہوں۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے پوچھا وہ نشانی کیا ہے؟ شخص نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فجر کی نماز کے بعد کثرت سے 5000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک 5000 کی عدد پوری نہیں ہو جاتی آپ کسی سے کلام نہیں کرتے، یہ بات صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر اتنا بڑا عاشق رسول تھا، اتنا بڑا عاشق رسول کہ فوراً جاتا ہے اور 3000 درہم لا کے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم تھا، میں نے ادا کر دیا، اور یہ 3000 اور میں آپ کو ادا کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام آپ لے کے آئے، آپ کی قدم میرے غریب خانے پہ پڑی، یہ اس کا نذرانہ ہے، اس کا تحفہ ہے، اور یہ 3000 اور دے رہا ہوں تاکہ آپ کوئی بزنس، کوئی کاروبار شروع کریں اور اپنے پریوار کے لیے روزگار اسٹارٹ کریں۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے 9000 درہم اس شخص کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک وعدہ کر کے جائیں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے یا جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے آپ اس ناچیز کو اپنا بھائی سمجھ کر خدمت کرنے کا موقع دیں۔ اب وہ شخص 9000 درہم لے کر عدالت پہنچتا ہے، قاضی کے پاس 3000 درہم رکھ دیتا ہے۔ اب قاضی پریشان ہوا، بھائی
جو آدمی 1 مہینہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا بزنس فلاپ ہو چکا ہے، میں غریب ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، وہ اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر دیا؟ اس شخص سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ اس شخص نے سارا واقعہ قاضی کے سامنے رکھ دیا، اور قاضی بھی عاشق رسول نکلا۔ اس زمانے میں کیسے کیسے عاشق رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ قاضی جاتا ہے اپنے کمرے میں اور 3000 درہم لا کے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے علی بن عیسیٰ وزیر ہی صرف ثواب سارے کیسے لے جا سکتا ہے؟ میں بھی عاشق رسول ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ یہ سارا ماجرا وہ شخص دیکھ رہا تھا جس نے عدالت میں کیس کیا تھا، جس کی وجہ سے عدالت میں پیشی تھی۔ اس شخص نے کہا قاضی صاحب آپ پہلے ایک کاغذ اور قلم لے کے آئیں، میں بھی عاشق رسول ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی کا دیوانہ ہوں، میں یہ لکھتا ہوں کہ 3000 درہم میں نے جو دیا قرض میں نے معاف کر دیا۔ اب اس شخص نے کہا حضور جب قرض ہی معاف ہو گئے تو یہ 3000 کا کیا کروں گا؟ قاضی صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پیسے نکل گئے ہیں وہ اب واپس نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا ہے۔ جو شخص 3000 درہم کا مقروض تھا اب وہ شخص 12000 درہم کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ صرف کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی قسمت جاگ اٹھی، اس کی مشکلیں دور ہو گئی۔ آپ بھی اگر درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں حل ہو رہی ہے اور آپ کی قسمت جاگ رہی ہے۔ جو ادنا ہوتا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے سے اعلیٰ بن جاتا ہے، جو ذرہ ہوتا ہے وہ ستارہ بن جاتا ہے، جو قطرہ ہوتا ہے وہ سمندر بن جاتا ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر محبت سے کثرت سے درود پڑھی جائے تو تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اب اس ناچیز کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔